محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی سے ایک دن پہلے میرا رشتہ ٹوٹ گیا کیونکہ میری بیوہ ماں مجھے جہیز نہیں دے سکتی تھی۔ اسی صدمے میں ماں فوت ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد میں خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ خالو مجھے بیٹی سے بھی زیادہ پیار محبت کرتے، لیکن خالہ کہتی اپنے خالو سے دور رہا کرو، اچھے آدمی نہیں ہیں۔ خالہ کی باتیں سمجھ نہ آتی تھیں۔ ایک دن خالہ فوت ہو گئی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس دن تو میرا کلیجہ پھٹ گیا جب خالو نے لال مرچوں سے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی خیالوں میں گمسم تھی جب امی جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ شنایا جلدی سے تیار ہو جاؤ بیٹا، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ امی جان کی بات پہ میں نے حیرانی سے امی جان کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی کہ امی جان، آپ نے ان سے اس واقعے کے بارے میں بات چیت کی ہے؟ میں نے رات کے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میری بات پر امی جان بھی کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کے سر پر کتنی بھاری پریشانی ہے۔ امی جان کہنے لگیں کہ بیٹا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کال پہ ایسے بات چیت کرتی۔ آئیں گے تو بات شروع کروں گی، بتا سکی تو ٹھیک، نہیں تو پھر رشتے کا ہی جواب دے دوں گی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں سے نہیں کر سکتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھی گھبرا سا گیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں تیار ہو کر نکلی تو مجھے ٹی وی لاؤنج میں کچھ لوگوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے سسرال والے آ چکے ہیں۔ میں نے ٹی وی لاؤنج جانے کی بجائے کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں پر امی جان موجود تھیں اور وہ ان سے بات چیت کر رہی تھیں۔ کچن بالکل ہی ٹی وی لاؤنج کے پاس ہی تھا۔ ہمارے گھر کا ایریا کچھ ایسا تھا کہ ہمارے 2 کمرے تھے اور کمروں کے ختم ہوتے ہی ساتھ ہی ایک کچن تھا اور کچن کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج، اور پھر اس کے بعد ہمارا گھر ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد چھوٹا سا صحن تھا اور بس چھوٹا سا گھر تھا۔ کچن میں ٹی وی لاؤنج سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ امی جان کہہ رہی تھیں کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے پاؤں گی، کیونکہ جو پیسے میں نے ایک ایک پائی پائی کر کے جوڑ کر جمع کیے ہوئے تھے، وہ پیسے کل رات ہی ہمارے گھر سے کوئی چور چوری کر لے گیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم 2 ماں بیٹی اکیلے ہی رہتی ہیں، اور ہمارے گھر میں کسی نے ڈاکہ ڈال کر وہ ساری رقم چرا لی ہے۔ اس لیے بھائی صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بچی کو بنا جہیز کے رخصت کروں گی۔ امی جان کی آواز میں واضح بے بسی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میرے ہونے والے سسر بھڑک ہی اٹھے تھے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے بہن، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ منگنی کے وقت کے آپ نہ صرف بیٹی کو جہیز دیں گی بلکہ میرے بیٹے کو ایک موٹر بائیک بھی دیں گی، اور رشتہ بھی اسی شرط پر ہوا تھا، اور اگر اب آپ نہیں دے سکتی تو معاف کیجیے گا، میں بھی اپنے بیٹے کا رشتہ آپ جیسے کنگالوں کے ہاں نہیں کر سکتا ہوں۔ اپنے ہونے والے سسر کے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ میں ابھی بھی اپنے منگیتر سے بات کرنے کے انتظار میں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے ضرور سٹینڈ لے گا اور وہ اپنے باپ سے یہ ضرور کہے گا کہ نہیں، آپ ایسا مت کہیں، میں شادی کروں گا تو صرف شنایا سے ہی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموش ہی رہا، اور اس کے ماں باپ میری ماں کو اتنی باتیں سنا کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میرے ہاتھ وہیں کے وہیں تھم گئے تھے۔ میں نے جلدی سے چائے تلے جلتے گیس کو بجھا دیا اور پھر جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ میری امی جان کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے اور وہ روئے چلے جا رہی تھیں، اور اس طرح بیٹھی تھی کہ جیسے ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ امی جان کی سانسیں پھول رہی تھیں اور انہوں نے اپنے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگتی ہوئی امی جان کے پاس آئی اور چیخنے چلانے لگی کہ امی جان، آخر کیا ہوا ہے؟ امی جان اٹھیں، لیکن امی جان بے ہوش ہو گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ایمبولنس کو کال کی
اور اپنی امی جان کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میری امی جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہیں۔ میرے تو سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا سوائے اپنی ماں کے، اور آج وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہیں اسی بات کا صدمہ لگا تھا کہ میری شادی کے عین وقت ہی میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ طے ہونے سے ایک دن پہلے ہی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ میری ماں نے ساری زندگی جمع پونجی کر کے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ سارے پیسے چور لے گئے تھے، اور اب جب یہ میرے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے تو انہوں نے فوراً ہی رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں صرف میرے لیے ہی زندہ تھی، اور اب جب اتنا بڑا صدمہ لگا تھا تو وہ برداشت ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں اپنی امی جان کو لے کر واپس گھر آئی۔ آس پڑوس کے تمام لوگ ہمارے پاس جمع ہو چکے تھے۔ میری خالہ کو بھی کسی نے اطلاع کر دی تھی، وہ بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ میرے رشتہ داروں میں کوئی اور بھی نہیں تھا سوائے میری خالہ کے۔ کچھ روز تو لوگوں کا بہت آنا جانا رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں اپنے گھر میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ میری خالہ کچھ روز تو میرے پاس رہتی رہی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے گھر ہی جانا تھا۔ 40ویں تک میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیں، امی جان کے 40ویں کے بعد ہی چلی جائیے گا، اور پھر وہ امی جان کے 40ویں تک میرے پاس ہی رہیں۔ اور جب امی جان کا 40واں ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں یوں اکیلا اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ تم جوان جہان ہو اور تمہارا اکیلا رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی یہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی ہوں۔ میرا اپنا گھر ہے، بار ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ تم تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اپنے گھر کو چھوڑنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ آخر پیدا ہونے سے لے کر اب تک کی تمام یادیں اسی گھر سے جڑی ہوئی تھیں۔ امی جان کی تمام باتیں اور یادیں یہاں پر تھیں۔ میں ان یادوں کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی تھی، لیکن مجھے جانا تھا، کیونکہ میں اس گھر میں اکیلی بھی تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ میں نے یہ گھر کرائے پر لگا دیا اور خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی تھی۔ خالو بہت اچھے تھے اور ان کے بچے بھی بہت زیادہ اچھے تھے۔ یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ روز تو میں بہت زیادہ اداس رہی، لیکن خالو کی ہنسی مذاق کی عادت نے مجھے اداسی سے دور کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بات بات پر مذاق کرتے اور ان کے مذاق مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ میں اب خالو کو اپنے سگے ماموں کی طرح سمجھنے لگی تھی، اور وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح میری بھی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ باہر جاتے تو مجھ سے پوچھ کر جاتے کہ شنایا تمہیں کچھ چاہیے تو میں تمہارے لیے لے آؤں۔ میرا کسی چیز کے لیے دل کر رہا ہوتا تو میں انہیں ضرور کہتی۔ جب وہ واپس آتے تو میں ان کے لیے چائے بناتی۔ یوں کہ اب خالہ سے زیادہ میرا لگاؤ خالو سے ہو گیا تھا، لیکن اکثر خالہ مجھے خالو کا خیال رکھتے دیکھتی تو کہتی کہ شنایا ایسے کسی سے بھی فری نہیں ہوا کرتے، تم اپنے خالو سے دور رہا کرو، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی، اور میں کہتی کہ خالہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں بھلا ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں، جبکہ میں نے تو آج تک ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ جبکہ میری خالہ کہتی تم ابھی بچی ہو اور تمہیں ان باتوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تمہارے لیے یہی اچھا ہے، تم اپنے خالو سے دور رہو۔ میں خالہ کی بات ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خالہ شاید مذاق کرتی ہیں، یا پھر شاید ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ان سے زیادہ خالو کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ میں تو حقیقت سے ناآشنا تھی۔ میری آنکھیں تب کھلی جب حقیقت میرے سامنے عیاں ہوئی۔ میری خالہ میری سکی خالہ نہیں تھی، بلکہ وہ میری امی جان کی کزن تھی، اور ان دونوں کی آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ امی جان کے خاندان میں سوائے امی کے اس کزن کے اور کوئی بھی موجود نہ تھا، اور ہمارے اپنے خاندان میں بھی جہاں میری امی جان کی شادی ہوئی وہاں پر صرف میرے ایک چاچو تھے۔ میرے بابا جان کافی امیر تھے اور کافی جائیداد ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ آرمی افیسر تھے اور ایک جنگ میں
شہید ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میرے چچا ہمارے پاس آ گئے اور بڑے ہی چلاکی سے انہوں نے ہمارے نام جائیداد اپنے نام کروا ڈالی تھی، اور پھر بچا کچا صرف وہی گھر تھا جو میرے بابا میری امی جان کے نام کر گئے تھے۔ میری امی جان وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی گھر میں آ گئی تھی اور اب ہم یہیں پر رہنے لگ گئے تھے۔ امی جان پڑھی لکھی تو نہیں تھی اور وہ بس کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی اور کبھی سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی اور میرے اخراجات پورے کرتی تھیں۔ میں نے تعلیم بھی صرف ایم اے تک ہی کی تھی، اس سے آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی پڑھانے کی ہمت بھی تھی۔ امی جان کی کچھ عرصے تک تو ہم یوں ہی گزارا کرتے رہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ امی جان کا ہاتھ بٹا لوں۔ اب کام میں بھی امی جان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ کبھی امی جان کے ساتھ میں مالکوں کے گھر کام کرنے چلی جاتی اور کبھی گھر بیٹھ کر وہیں سے لائی کڑھائی کرنے لگ جاتی تھی جو امی جان نے سکھائی تھی۔ امی جان کہتی تھی اگر تعلیم ہو تب بھی ہنر ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم بھی کچھ مواقعوں پر کام نہیں آتی، صرف ہنر ہی کام آتا ہے، اور شاید وہ سچ ہی کہتی تھی۔ امی جان نے اپنا ہنر مجھے دیا اور میں امی جان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جب سے بابا جان اس دنیا سے چلے گئے تھے تب سے امی جان نے ایک گلک رکھی ہوئی تھی جس میں وہ پیسے ڈالا کرتی تھی۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ ڈالتی اور خاموشی سے اسے چھپا دیتی۔ اس بات کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ جو ہم دونوں کماتی ان کا آدھا حصہ امی جان اسی گلک میں ڈال دیتی تھیں۔ ایک روز ایسے ہی امی جان کہیں باہر مارکیٹ تک گئی ہوئی تھیں اور میں نے امی جان کے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی الماری بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے میں الماری صاف کرنے لگی۔ الماری صاف کرتے کرتے میری نظر اس گلک پر پڑ گئی۔ وہ گلک کافی بھاری اور بڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اب بھی میں اسی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ دروازے کی آواز ہوئی اور امی جان گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے گلک جلدی سے رکھی اور کپڑے سنبھالنے لگی۔ امی جان بھی تب تک کمرے میں آ چکی تھیں۔ کہنے لگیں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا امی جان بس آپ کے کمرے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو الماری بھی سیٹ کر لوں اور کمرے کی صفائی بھی کر دوں، لیکن امی جان آپ یہ بات بتائیں کہ یہ گلک کیسی ہے، یہ کب سے ہے اور اس میں کیا ہے؟ تو میری امی جان مسکرا کر کہنے لگیں کہ اس میں میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ اس میں وہ تمام پیسے ہیں جو میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں اور تمہارے جہیز کے لیے دن رات جوڑ جوڑ کر رکھتی رہی ہوں۔ اب تمہاری شادی کی عمر ہونے والی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی تمہارا رشتہ پکا ہو تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میری زندگی کا کوئی عطا پتہ نہیں، کیا پتہ آج ہوں کل نہ ہوں، لیکن تمہیں اپنے گھر کا کر جاؤں۔ جو مشکلات میں نے دیکھی ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ مشکلات تم بھی دیکھو۔ امی جان کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے کہا امی جان ایسی باتیں مت کیا کریں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن میری امی جان نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، بیٹیاں تو ہوتی ہی بیانے کے لیے ہیں، تو مجھے بھی تمہارے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور آج تمہارا رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ اس روز میرا رشتہ دیکھنے والے آنے والے تھے۔ جب وہ رشتہ دیکھنے آئے تو مجھے پسند کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جہیز کے معاملے میں بھی معاملات طے کر لیے جائیں۔ تبھی جہیز کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ میری امی جان سارا جہیز دیں گی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وہ تمام پیسے موجود تھے۔ اس پر لڑکے والوں نے یہ شرط بھی رکھ ڈالی تھی کہ جہیز کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے ایک بائک بھی دینا ہوگی جس سے ان کے بیٹے کو آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو، اور وہ اپنی بیوی کو میکے لے جانے کے لیے۔ یہ بات سن کر امی جان نے یہ بھی حامی بھر لی تھی کہ وہ کوشش کریں گی کہ بائک بھی جہیز میں دیں گی۔ اس وقت میری منگنی کر دی گئی تھی۔ منگنی کے بعد میرا رابطہ میرے منگیتر سے ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے موبائل فون لے کر دیا ہوا تھا اور وہ میری ہمیشہ اس سے بات ہونے لگی۔ بات کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اس سے محبت ہوتی چلی گئی
اور یوں 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 1 سال کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنی ہے۔ اس پر امی جان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ امی جان نے کہا جب چاہیں آپ لوگ ڈیٹ طے کر سکتے ہیں، فکس کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ ایک روز شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے بھی آئے تو شادی کے لیے دوسرے مہینے کی 2 تاریخ طے ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ثابت ہوئی کہ 2 تاریخ سے پہلے ہی ایک رات جب میں اور میری ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں تبھی ہمیں باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چور چوری چھپے ہمارے گھر میں گھس آیا ہو۔ میں اور میری امی جان بہت زیادہ ڈر گئی تھیں اور امی جان مجھے وہیں چھوڑ کر آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے 2 نقاب پوش لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکو تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پستول بھی پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گن امی جان کے سر پر رکھی اور دوسری میری طرف کر ڈالی تھی۔ امی جان کے سرہانے پر انہوں نے گن رکھی ہوئی تھی کہ میری چیخیں ہی نکل گئیں۔ میں نے کہا میری ماں کو کچھ بھی مت کرنا۔ تبھی وہ لوگ کہنے لگے کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے، زیورات، نقدی وغیرہ، وہ ہمارے حوالے کر دو ورنہ مار ڈالیں گے۔ ہمارے گھر میں نہ تو کوئی مرد تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ہتھیار جس سے ہم ان کا مقابلہ کرتے۔ چنانچہ میں نے اپنی امی جان کی جان بچانے کے لیے ان سے کہا کہ میں دے دوں گی، میری امی جان کو میرے پاس بھیج دو۔ جبکہ میری ماں نے منع کر دیا اور بھاگ کر میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ہم اپنی محنت سے کمائے گئے پیسے ان کے ہاتھوں میں بھلا کیوں دے دیں؟ نہیں دینا، بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ کہہ کر میری ماں نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے میرے سر پر پستول رکھ دیا تھا اور کہنے لگا اگر تم لوگ ہمیں نہیں دو گے تو ہم تمہاری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ چاروں نچار میری ماں نے وہ تمام پیسے اٹھا کر ان کے حوالے کر دیے جو پائی پائی کر کے میری ماں نے میرے جہیز کے لیے جوڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ساری رات ہم دونوں نہ سو سکی تھیں۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی تھی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ہی وہی لے کر چلے گئے تھے اور اب میری ماں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ مجھے جہیز دے سکتی۔ دوسرے روز میرے سسرال والوں نے آنا تھا اور انہیں میری ماں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ جب وہ آئے اور میری ماں نے ان سے بات کی تو وہ رشتے سے انکار کر کے چلے گئے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ میری ماں کی موت واقع ہو گئی اور میں یہاں خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے خالو اچھے لگے اور میں ان کے قریب سے قریب ہوتی چلی گئی، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری خالہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ تم اپنے خالو سے دور رہا کرو، کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں خالہ کی بات کو تو ویسے ہی مذاق میں ڈال دیتی، لیکن اکثر مجھے یہی فکر ستانے لگ جاتی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ خالہ مجھ سے کھل کر نہیں کہہ سکتی ہیں اور بس صرف مجھے ان سے دور رہنے کے لیے ہی کہتی ہیں۔ میں خالہ سے پوچھتی تو وہ بس خاموش ہو جاتی اور مجھ سے کہتی تم بہت معصوم ہو، تمہیں ابھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو اور خالو سے دور رہا کرو۔ کچھ عرصہ تو میں خالہ کے گھر رہتی رہی اور پھر 6 ماہ بعد خالہ کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کیا بیماری تھی، لیکن جو بھی تھا ان کی صحت دن بدن گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ خالہ کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ پریشانی رہنے لگی تھی۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، ایک بیرون ملک تھا اور دوسرا ہاسٹل میں مقیم تھا جو 1 مہینے میں ایک بار ہی یہاں کا چکر لگاتا تھا۔ گھر میں بس خالہ، خالو اور میں ہی ہوا کرتے تھے۔ خالہ کی طبیعت یوں بگڑنے لگی تو میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ خالو سے کہتی کہ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو خالو ایک ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتے۔ ڈاکٹر خالہ کو چیک کرتے اور پھر انہیں دوائی دے کر چلے جاتے تھے۔ خالہ سے میں پوچھتی تو خالہ مجھ سے کہتی کہ ارے پریشان نہ ہو بیٹا، بس ڈھلتی عمر ہے اور ڈھلتی عمر کے ساتھ ویسے بھی بیماریاں ہی لگتی ہیں۔ مجھے بھی کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی گئی ہے، خدا خیر کرے گا۔ میں تو اب تمہارے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں،
معلوم نہیں میری زندگی کتنی ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا، کیونکہ بیماری کے کچھ عرصے بعد ہی خالہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور ہسپتال لے جانے کی نوبت آ گئی۔ ہسپتال میں خالہ 2 دن تک ہسپتال داخل رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں خالہ کے پاس صرف میں ہی موجود تھی۔ ہاں البتہ خالو اوپر کے انتظامات دیکھ بھال رہے تھے اور وہ باہر ہی رہتے تھے۔ دوائی لانا اور کھانے پینے کا سامان لانا ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک روز جب خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر ہی نکل رہی تھی کہ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن بیٹا میرا کہاں مانو، تو اب تم میرے گھر سے کنارہ کشی کر لو، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، بھلے ہی تم اپنا چچا چچی کے پاس چلے جاؤ، بھلے ہی تم ان کے پاس نوکرانی بن کر رہ جاؤ، لیکن تم میرے گھر کا رخ دوبارہ مت کرنا۔ یہاں پر پہلے تو میں تمہاری ڈھال بنی ہوئی تھی، لیکن اب تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تمہارے خالو اچھے انسان نہیں ہیں، وہ تمہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، میرا کہنا مانو تو تم میرے گھر سے چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے خالہ جان نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر ڈالی تھی۔ خالہ کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر خالہ یہ بات ہی کیوں کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے خالہ کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ خالہ اب نہیں رہیں تو میں نے باہر سے نرس ڈاکٹر کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ باہر خالو بھی موجود تھے۔ یہ دیکھ کر سب اسی کمرے میں چلے آئے تھے۔ خالہ کو اب گھر لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور خالو مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ ہم نے خالہ کو گھر لا کر ان کی آخری رسومات ادا کر لیں اور خالہ کے دونوں بیٹے بھی آ گئے تھے۔ کچھ روز تو وہ لوگ یہاں بھی رہے، کچھ روز تو ان لوگوں کا آنا جانا یہاں پر رہا تھا۔ لوگ روزانہ تعزیت کرنے کے لیے آنے لگے اور شام تک تو لوگ ایسے ہی آتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں کا آنا جانا بند ہوا اور خالہ کو گزرے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، میں خالہ کی اسی بات کے بارے میں ہی سوچ و بچار کر رہی تھی جو خالہ کہہ کر گئی تھی کہ تم میرے گھر سے چلی جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تبھی جب ایک روز یوں ہی میں خالو سے ٹوہ میں رہنے لگی تھی، جیسے خالہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے خالو اچھے نہیں ہیں، یوں ہی مجھے خیال آیا کہ میں خالو کی جانچ پڑتال کروں، آخر خالہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ دن تو ایسا ویسا کچھ نظر بھی نہ آیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے خالو کو جانچنے کے لیے گھر میں ادھر ادھر دیکھا تو خالو موجود نہ تھے۔ میں نے ڈھونڈنے کے لیے پورے گھر میں نظر دوڑائی، تبھی میرے کانوں میں کچھ دھیمی سی آواز ٹکرائی تھی۔ میں نے سوچا شاید خالو کسی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا تو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کچن کا رخ کیا اور ابھی میں کچن کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ میرے قدم ایک دم سے تھم سے گئے تھے، کیونکہ آگے سے آنے والی آواز میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جو ہی تھوڑا سا سر اپنا باہر نکال کر اندر کی طرف دیکھا تو وہ مرچوں کا ڈبہ اٹھائے اسے بیسن میں انڈیل رہے تھے، ساتھ ساتھ کال پر بھی کسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ نہ جانے آگے کون تھا، خدا جانے۔ خیر اس کے بعد جواب میں چاچو کہنے لگے کہ دیکھو میں نے اس کا کھانا علیحدہ سے ڈالنا شروع کر دیا تھا اور اس میں آہستہ آہستہ میں نے مرچوں کی تعداد زیادہ کر ڈالی تھی۔ انہی مرچوں میں نے وہ دوائی ملا ڈالی تھی جو اس کے معدے میں پہنچ کر خراب کرنے لگ گئی تھی۔ معدہ خراب کرتی ہی چلی جا رہی تھی اور وہ مزید سے مزید خراب ہوتی چلی ہی جا رہی تھی۔ اس دوائی سے نہ صرف اس کا معدہ خراب ہو رہا تھا بلکہ ساتھ ساتھ جو زہر میں نے اس کی دوائی میں ملا دیا تھا وہ بھی اثر کرتا چلا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسے ختم کرنے لگا تھا، اور وہ اب بالکل مکمل طور پر مر چکی ہے۔ اب میرے راستے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، میں اب کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خالو کیسی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ایک بار پھر سے میرے کانوں میں ان کی آواز ٹکرائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی اب مکمل طور پر مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور میں اسے
اب کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ میں اب اس کے بدلے میں پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ اس کا تو تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ تبھی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ چھت بھی میرے سر پر آن لگی ہو۔ پیسے کمانے کا مطلب کیا تھا اس کا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم سم تھی کہ ایک بار پھر سے ان کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی تھی کہ اب جو رکاوٹ موجود تھی میرے کام کے درمیان وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں اب اسے بیچ ڈالوں گا اور اس کے بدلے میں پیسے لوں گا۔ میرا دھندا چل پڑا تو اس طرح کی کئی لڑکیاں میں اپنے گھر پر لے آؤں گا۔ یقیناً یہ میرا کام مزید بہتر سے بہترین بنا ڈالیں گی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے طوائف بنانا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ خالہ کی باتیں مجھے صحیح لگنے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ آنے لگی کہ وہ مجھے کیوں خالو سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میرے پیروں میں چپل بھی موجود نہ تھی اور میں اس وقت میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسی وقت وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا ضرور کرے گا، لیکن جب تک اسے یہ پتہ چلتا کہ میں یہاں سے بھاگ چکی ہوں تب تک نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ چاہے میں اپنے چاچو کے پاس چلی جاؤں اور وہاں پر نکرانے کی زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے، لیکن میں ایسی زندگی ہرگز بھی نہیں جیوں گی۔ میں وہاں سے بھاگی اور مین گیٹ عبور کرتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ خالو کو میرے گھر سے بھاگنے کا پتہ بھی چلا ہے یا نہیں، لیکن ہاں یہ بات ضرور جانتی تھی کہ اسے اس کے بارے میں منٹ بعد ہی پتہ چل گیا ہوگا اور وہ ضرور میرا پیچھا کر رہا ہوگا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ میرا پہلا گھر کس جگہ پر تھا اور میرے چاچو کا گھر کس جگہ پر تھا۔ میں نے فوراً سے رکشہ پکڑا اور اسے پتہ بتاتے ہوئے جلدی سے چلانے کے لیے کہا تھا۔ رکشے نے میری ہدایت کے مطابق مجھے میرے چاچو کے گھر کے سامنے اتارا اور میں بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رکشہ والا ابھی بھی کرائے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے ہی چاچی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر چاچی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ چاچی جان مجھے یوں دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گئی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، کیا ہوا؟ کیوں زار و قطار رو رہی ہو؟ میں نے کہا، پہلے آپ رکشے والے کو کرایہ دے دیں، میں آپ کو ساری بات بعد میں بتاتی ہوں۔ یہ سن کر چچی نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے پرس سے پیسے نکالے اور باہر گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئیں تو مجھے لے کر اندر چلی گئیں۔ اندر چچا جان بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، اتنے سالوں کے بعد آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنی ساری زندگی، ساری کہانی ان کو سنا ڈالی تھی۔ میری بات سن کر میرے چچا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تم فکر بالکل بھی نہ کرو، تم میری بیٹی ہو۔ میں ماضی میں کیے گئے اپنے اس کام کے بارے میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں اب تمہیں اس گھر میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے حصے کی جائیداد بھی تمہارے نام کر ڈالوں گا، بس تم مجھے معاف کر ڈالو۔ شاید چچا کو بھی کسی وجہ سے مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے مجھے وقت پر ہی بچا لیا تھا۔ میں جان بچا کر یہاں پر آ گئی تھی۔ اب مجھے یہ یقین تھا کہ خالو اب مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ پائیں گے، کیونکہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ میں چچا کے پاس پہنچ چکی تھی۔ میرے چچا نے مجھے یقین دلا دیا کہ اب وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھا کریں گے اور جو زیادتیاں انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کی تھیں ان سب کا ازالہ بھی کریں گے۔ میں نے ان کی زبانی سنا کہ ان کی وہ اولاد جس کے لیے انہوں نے ہماری جائیداد ہتھیا ڈالی تھی اور وہ ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، وہی ہی اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ تب ہی تو انہیں عقل آ گئی تھی اور انہوں نے میرا حق دوبارہ سے میرے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچی جان کا لہجہ بھی بدلا بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ بھی اب پچھتاوے میں گھری ہوئی تھیں۔ مجھے پا کر تو جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ مجھ میں انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اب میں
اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش و خرم ہوں۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ایسے بندوں سے بچا لیا تھا۔ میں اب سب کو یہی تلقین کرتی ہوں کہ کوئی غیر چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اپنا بن کر کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی انسان پر اتنا اندھا دھند اعتماد نہ کریں کہ وہ آپ کو ضلالت کی گہرائیوں میں جس طرح مجھے میرے خالو دھکیلنے والے تھے، لیکن قسمت مجھ پر مہربان تھی اور اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ خدا ہر بچے کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔